ہمارے YouTube چینل بریلوی صدام آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الکبیر، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم، تبارك الله أحسن الخالقين، والله غالب على أمره، وإلى الله ترجع الأمور، فسبحان الله بيده ملكوت كل شيء، وهو السميع العليم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين۔ سبحان اللہ۔ والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ درود شریف پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک بار کلمہ شریف کا ذکر کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شب برات کا موقع ہے، چھٹکارے کی، نجات کی، برات کی رات ہے۔ بے شک آپ لوگ اس میں ذکر، شکر، عبادت و تلاوت بھی انشاءاللہ کریں گے۔ تو چلتے چلتے ایک چھوٹا سا وظیفہ میں بھی آپ کو بتا دوں، سبحان اللہ۔ بڑا آسان اور بہت ثواب۔ آسان اتنا کہ ہر ایک کو یاد ہو، اور ثواب اتنا کہ سنبھالے نہ سنبھال ملے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد میں یہ اور کہہ لو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یعنی اس طرح کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پڑھو ایک مرتبہ پھر سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس طرح کلمہ پڑھو۔ پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان کے دماغ کام کرتے ہوں گے کہ اس میں کتنی فضیلت ہے، اور آسان بھی بہت ہے جی ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، آج میں میرا خیال یہ ہے کہ 8-7 سال کے بعد
شہر مراد آباد کے اس عیدگاہ میدان کے اس جلسے میں آپ سے ملاقات کر رہا ہوں. میں سمجھ رہا تھا کہ گرمی بہت ہے، شاید پہلے جیسا مجمع اب نہیں ہوگا، مگر پبلک دیکھ کے لگ رہا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ گرمی اور سردی کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ وہ اپنے دین و اسلام کو دیکھتا ہے. بے شک بے شک. اور یہ صحیح بات ہے کہ یہ ہے دامن، یہ ہے گریباں، آؤ مل کر کام کریں، موسم کاموں تکتے رہنا، کام نہیں دیوانوں. واہ واہ سبحان. ٹھاٹے مارتا ہوا یہ سمندر، تا حد نظر انسانوں کا یہ ہجوم، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جلسہ مقبول ہوگا. بے شک سبحان اللہ سبحان. مجھے امید ہے، اس لیے نہیں کہ میں کوئی نیک آدمی ہوں، بلکہ مجھے اس لیے امید ہے کہ ہمارا آپ کا پروردگار ارحم الراحمین ہے. بے شک. اس کے رحم و کرم سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج جب جلسے سے ہم لوگ جاتے ہوں گے، یہاں سے اٹھیں گے تو فرشتے یہ کہتے ہوں گے کہ یہ وہ لوگ جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی مغفرت فرما دی. بے شک سبحان اللہ. مجھے امید ہے انشاءاللہ، اپنی وجہ سے نہیں، آپ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے رحم و کرم کی وجہ سے. بے شک. اس کی رحمت سے کیا بعید ہے؟ بولو، اس کی رحمت سے کچھ بعید ہے؟ کچھ بھی بعید نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ ہم آپ یہاں سے جاتے ہوں گے اور فرشتے یہ کہتے ہوں گے کہ یہ وہ لوگ جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے. مسلمانوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم آپ کو صرف انسان نہیں بنایا ہے بلکہ مسلمان بنایا ہے. اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ان میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ہمارا اسلام ہی ہے. بے شک. آج اللہ سے دعا کرو، جیسے بھی موقع لگے، جہاں بھی موقع لگے، جتنے بھی ہو سکے گڑگڑا گڑگڑا کر رو کر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں خضوع و خشوع کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسی اسلام پر قائم رکھے، اسی اسلام پر رہیں، اسی اسلام پر مریں. آمین. سمجھا آپ؟ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کا یہ جلسہ رنگ لائے گا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے جو لوگ جائیں گے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر کے بھی جائیں گے. حالات پلٹیں گے، ماحول بدلے گا، انقلاب آئے گا، تاریخ اپنے دن دہرائے گی، مکے و مدینے کی باد بہاری چلے گی، رحمت و کرم کی گھٹائیں برسیں گی. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہاں سے جانے والا زندگی میں انقلاب لے کے تھک جائے گا. اب تک جو ہوا سو ہوا، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ہم ایسی زندگی گزاریں گے کہ آج دنیا کے اندر دنیاوی مادی طاقتوں نے، اسلام دشمن پالیسیوں نے، مختلف قسم کی تخریب کاریوں نے، مغربی تہذیب نے، انگلش کلچر نے، امریکہ، برٹین، فرانس، کینیڈا اور جاپان کی مادی ترقی یافتہ قوموں نے چیلنج دیا ہے کہ ہم اسلام کو مٹائیں گے، اسلامی تہذیب کو بگاڑ دیں گے، ہم مسلمانوں کو اس کے نبی سے دور کر دیں گے، ہم ان کو مسلمان بن کے نہیں رہنے دیں گے، ہم ان کے دلوں سے خدا اور رسول کی یاد نکال دیں گے. لیکن مسلمانوں، آج کے اس عظیم الشان جلسے میں ہمیں یہ چیلنج قبول کرتے ہوئے اس بات کو پکارنا ہے، چنوتی دینا ہے، اگر دنیا نے اس
سبحان اللہ سبحان اللہ غلام بن کے رہنے کی ٹھان. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام کانفرنس. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھا؟ اللہ توفیق دینے والا ہے. حق. میں آج آپ کے سامنے یوں مت سمجھو کہ میں کوئی تقریر کرنے بیٹھا ہوں، بلکہ میں یہی دل میں لے کے بیٹھا ہوں کہ آج یہاں سے جو جائے وہ کچھ نہ کچھ بن کے جائے، کچھ نہ کچھ ہو کے جائے. بے شک. مجھے کبھی کبھی احساس کمتری میں ہم لوگ پڑ جاتے ہیں پبلک دیکھ کر کے جلسوں میں آئے دن. یہ لگتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری کمی ہے، پبلک تو اب بھی آتی ہے، ہم بلاتے ہیں وہ آتی ہے. پھر حالات قابو میں کیوں نہیں؟ ماحول بدلتا کیوں نہیں؟ یہ مسجدیں بھرتی کیوں نہیں؟ یہ چہرے سجتے کیوں نہیں؟ یہ جوئے شراب مٹتے کیوں نہیں؟ یہ ڈھول دھماکے پامال ہوتے کیوں نہیں؟ یہ غنڈہ گردی، بدماشی، چوری، ڈکیتی، عیاشی، زناکاری، بے پردگی، عریانیت، فحاشی، یہ گانے بجانے دنیا سے مٹتے کیوں نہیں؟ پبلک آتی ہے، ہماری سنتی ہے. کہیں ہماری کمی تو نہیں ہے، ہم کہنے والوں میں کمی پیدا ہو گئی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آج میں امید لیے بیٹھا ہوں، اس پوری امید اللہ کی رحمت سے کہ آج اللہ میری غلطی ہو یا آپ کی کمی ہو، ہم بھی اپنی کمی کو دور کریں اور آپ بھی اپنی کمی کو دور کریں، اور دنیا کے اندر ایک مرتبہ اس زمین کے اوپر دکھا دیں ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی محمد کا غلام زندہ ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. واہ. سبحان اللہ. حق. یہی سب کچھ سوچ کے میں نے آج جو قرآن شریف کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، تو سمجھو کہ تقریر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ سوچتے کہ تھوڑی دیر اللہ اللہ ہو جائے، ذکر خیر ہو جائے. پہلے آیت کریمہ سن لو میں نے کیا پڑھا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو چین ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بارہ. واہ واہ. دل کو چین کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کا ذکر. سب بولو. اللہ اللہ کا ذکر. میں آپ سے اس لیے بلوا رہا ہوں کہ آپ کے منہ سے بھی اللہ کا نام نکلے. یہ اللہ کا نام منہ سے نکلتا ہے، یہ بھی بینک بیلنس ہے. یہ صحیح بات. سمجھے؟ یہ سب کھاتے میں جاتا ہے، اکاؤنٹ میں ادھر منہ سے نکلا، ادھر کھاتے میں لکھا. یہ کھاتے تو سب بند ہو جائیں گے. قیامت کے دن کھاتے کھولیں گے، وہاں دیکھ دیکھ کے بڑی خوشی ہوگی ہم نے کب اللہ کا نام لیا تھا. ایک ایک لکھا ہوگا. بے شک. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ ثواب کی باتیں بہت بتاتے ہیں کہ اس میں اتنا ثواب ملے گا، اس میں اتنا ثواب ملے گا، اس میں اتنا ثواب ملے گا. یہ نہیں بتاتے ہیں کہ نوٹ کہاں ملے گا، روپیہ کہاں ملے گا، سونا کہاں ملے گا، چاندی کہاں ملے گی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوٹ بھی دے، روپیہ پیسہ بھی دے. کوئی بری چیز نہیں ہے اگر آدمی کے پاس خیر و خوبی کے ساتھ ہو. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کرنسی سب زمین کے اوپر کی تو ہے، ایک ملک کی کرنسی کہاں دور جاؤ دوسرے ملک میں نہیں چل پاتی، بنانا پڑتی ہے، بدلنا پڑتی ہے. کہیں ڈالر ہے، کہیں پاؤنڈ ہے، کہیں
दीनार है, कहीं नोट है, कहीं मोरू है, कहीं भारू है। हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी है, लेकिन मैं आज के इस मुस्कान शब बारात के जलसे में ये बता के जाना चाहता हूँ कि जैसे हर मुल्क की अलग करेंसी है, ऐसे ये भी याद कर लो, खूब दिल पे लिख लो कि जमीन की करेंसी अलग है और जमीन के नीचे की करेंसी अलग है। जमीन के ऊपर की करेंसी और है, जमीन के नीचे की करेंसी और है। अब वो बताओ जिसे जमीन के नीचे नहीं जाना है, अमेरिका जाने वालों, इंग्लैंड जाने वालों, दुबई जाने वालों, अबू धाबी, शारजा, अम्मान और मस्कत जाने वालों, जापान जाने वालों, जिम्बाब्वे जाने वालों, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया जाने वालों, मुझे बताओ कोरिया जाने वालों का जमीन के नीचे भी जाना है कि नहीं जाना है? जाना है। हर मुल्क को जाने के लिए जब वहां की करेंसी का इंतजाम करता है, वहां का सिक्के का इंतजाम करता है। अब मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि जब जमीन के नीचे जाना है तो वहां की करेंसी का इंतजाम भी करना है कि नहीं करना है? अब वहां कोई करेंसी नहीं चलेगी, न वहां डॉलर चलेगा, न वहां पाउंड चलेगा, न वहां रियाल चलेगा, न वहां दिरहम चलेगा, न वहां दीनार चलेगा, न वहां नोट चलेगा। वहां पर चलेगा तो सवाब का सिक्का चलेगा, वहां पर चलेगा तो नमाज का सिक्का चलेगा, वहां पर चलेगा तो रोजे का सिक्का चलेगा, वहां पर चलेगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह का सिक्का चलेगा, वहां पर चलेगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का सिक्का चलेगा, वहां पर चलेगा तो माँ बाप की खिदमत का सिक्का चलेगा, वहां पर चलेगा किसी के साथ नेकी किए तो सिक्का चलेगा। जमीन के ऊपर की करेंसी का इंतजाम करने वालों, जमीन के नीचे का भी इंतजाम करके जाओ। अक्लमंद वही है जमीन के ऊपर रहा और नीचे का भी इंतजाम करता रहा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। कलमा शरीफ का जिक्र करते रहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो दिलों को चैन कैसे मिलता है? अल्लाह के जिक्र, सब बोलो, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह का जिक्र से। जिक्र करने से, अल्लाह का नाम लेने से। हाँ? अच्छा, पलट के इसको यूं भी कह सकते हैं कि दिल वही है कि जिसको अल्लाह का जिक्र करने से चैन मिले। सही बात। हाँ, ये भी सुन लो, दिल वही है। बेशक। हाँ, रहे धंधों में, काम में, धाम में, बिजनेस में, तिजारत में, दुकान में, मकान में, खेत में, खलियान में, औरतों में, बच्चों में, यारों में, पार्टनरों में रहे कहीं भी, लेकिन दिल को चैन जो मिले वो अल्लाह की याद करने ही से मिले। बेशक। तभी वो दिल है। अब मैं आपको क्या बताऊं, मैंने अंदाजा लगाया कि दिल है जिसमें लगाओ लग जाए। तुम गाने में लगाओ, गाने में लग जाए। बहुत से लोग मैंने देखा है दिल बहलाने के लिए गाना सुनते हैं। बहुत से मैंने देखा है कि वो टाइम गुजारने के लिए पिक्चर देखते हैं। बहुत से मैंने देखे उन्हें बातचीत करने को कोई चाहिए, बोर हो रहे हैं, बोर। कोई मिल जाए गप्पे लड़ाने के लिए, इधर ढूंढ रहे हैं, उधर ढूंढ रहे हैं, कोई दोस्त मिल जाए, बातें करें, बैठ के दिल बहलाएं। बहुत से मैंने देखे हैं नावलों से दिल बहलाते, अफसानों से दिल बहलाते, गंदे गानों से दिल बहलाते, ढोल तमाशों से दिल बहलाते, हारमोनियम और बांसुरी से दिल बहलाते। समझे आप? ये क्यों है? दरअसल बात यह है कि इन्होंने दिल लगाया ही इसी में। नोट करो मेरी बात, इन्होंने गानों में दिल लगाया तो गाना इनकी ग़िज़ा बन गया।
انہوں نے پکچروں سے دل بہلایا تو پکچر ان کی خوراک بن گئے. انہوں نے ڈھول بازوں تماشوں سے دل بہلایا، ناولوں یاروں کی صحبتوں باتوں گپوں غیبتوں سے دل بہلایا تو وہی چیزیں ان کے دل کے لیے تسلی کا سامان بن گئی. میں کہتا ہوں تم نے اس میں دل لگایا ہی کیوں؟ تم اللہ کی یاد میں دل لگاتے تو قسم خدا کی گانوں تماشوں سے وہ دل کیا بہلتا ہے جو خدا کی یاد سے بہلتا. قسم خدا کی دنیا کے ہزار ہزار دنیا کے شوقوں ارمانوں دنیا کے تمام ساز و سامانوں میں انسان کو وہ مزہ نہیں آتا ہے جو مسلمان کو نماز کے ایک سجدے میں آتا ہے، ایک رکوع میں آتا ہے، قرآن کی ایک آیت کی تلاوت میں آ جاتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں بہ کے سبحان اللہ سبحان. کیوں ادھر ادھر بہ کے؟ تم سے تو تمہارے رب نے کہہ دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور ہمارے بریلی کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تبات ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. پھر کے گلی گلی تبات ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں ہاں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. رخصت قافلہ کا شور غش ہمیں اٹھائے کیوں. اور سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم. اور خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھوائے کیوں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا. اور جس کو ہو درد میں مذاق ناز دوا اٹھائے کیوں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. تو آج کی عظیم الشان عظمت اسلام کانفرنس میں ایک بات تو دل پہ یہ لکھ کے لے جاؤ کہ آج کے بعد دل کسی چیز سے نہیں بہلائیں گے. دل بہلائیں گے تو خدا کی یاد سے بہلائیں گے. دل بہلائیں گے تو فجر ظہر عصر و مغرب و عشاء کی رکعتوں سے بہلائیں گے. دل بہلائیں گے تو قرآن کی تلاوت سے بہلائیں گے. بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں نے دیکھا ہے کہ نمازی آدمی کبھی بور نہیں ہوتا. ٹائم نہیں کٹ رہا ہے ٹائم نہیں کٹ رہا ہے کہاں جاؤ مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نہیں. سبحان اللہ. فرض نماز تو ہے ہی 5 وقت کی، اس کے علاوہ جتنی چاہو پڑھو نفل. اوقات ممنوعہ و مکروہ نہ ہو، جتنی چاہو پڑھو، قرآن پڑھو، اللہ اللہ کرو. بہترین جگہ ہے مسجد. جھنجٹ سے بچو، لڑائی جھگڑوں سے بچو. ٹائم بھی گزرے گا اور آخرت کا کھاتا بھی بھرے گا. مت لگاؤ دل ادھر ادھر. کوشش کرو اللہ کی یاد میں دل کو لگانے کی. مسلمانوں میں آج سے کہہ جا رہا ہوں میں بھی مروں گا تم بھی مرو گے. نہ میرا پتہ نہ تمہارا پتہ، نہ سویرے کا پتہ نہ شام کا پتہ، نہ 1 گھنٹے کا پتہ نہ 1 گھڑی کا پتہ. یاد کریے میری بات ہے مسلمان. اپنا دل خدا کی یاد میں لگا لے. اپنا دل نبی پر درود میں لگا لے. اپنا دل قرآن کی تلاوت میں لگا لے. تو بال بچوں میں بھی رہ لے، تو کھیتوں کھلیان میں بھی رہ لے، تو دکانوں مکانوں تجارتوں میں بھی رہ لے. مگر دل اگر لگا تو خدا کی یاد میں لگا. اور تو لگا مت لگا لیکن قسم خدا کی دنیا اس بات پر شاہد ہے کہ دل کہیں نہیں بہلتا ہے. آپ بھی سب کچھ کر کے بھی پچھتانا پڑتا ہے. یار کبھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، محفلیں کبھی گزر جاتی ہیں، نہ جانے کتنی محفل لگتی سکتی ہیں اور بگڑ جاتی ہیں. قسم خدا کی دنیا میں غور کرو گے تو اندازہ ہوگا کہ دل کہیں نہیں بہلتا ہے. دل کو سکون ملتا ہے تو خدا کی یاد سے ملتا ہے. دل کو سکون ملتا ہے تو فجر ظہر عصر و مغرب و عشاء سے ملتا ہے. دل کو سکون ملتا ہے رکوع سجدے قیام و قعود سے ملتا ہے. کہاں بہ کے کہاں پھرے کس کس کے دروازے پر پہنچے. ارے تمہیں تو خدا نے اپنا نام دے دیا، اپنے نبی کا نام دے دیا. تمہیں تو خدا نے اپنا قرآن دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ سبحان. کہاں پھر رہے آؤ. مسٹر اقبال صاحب نے بھی تو کہا تھا ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں. کوئی لیتا ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں. ڈھونڈ
ڈھونڈنے والوں کو دنیا ہی نہیں دیتے ہیں. سب لوگ کہو انشاءاللہ. کوشش کریو. میں یہ نہیں چاہتا ہوں میری تقریر جذبات کی راہ میں چلی جائے, جوش و جذبے کی نظر ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ کوشش کریں, میں بھی کروں آپ بھی کریں. اپنا دل ادھر لگا لیں, ادھر سے ہٹاؤ ادھر لگاؤ. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اچھا ایک بات اور بتاؤں, ذکر سے پہلے ہوتی ہے فکر. ایک ہے فکر, اس کے بعد میں ہے ذکر یا شکر. دنیا میں غور کرو, خوب غور کرو, ایک ایک چیز کو دھیان سے دیکھو. کتنی فکر کرے گا, کتنا سوچے گا دنیا کو. نوالا ہاتھ میں آئے روٹی, تو یہ بھی سوچ کے یہ روٹی کہاں سے آئی, کیسے بنی, کہاں غلہ ہوگا, کس نے بویا, کتنا پانی لگا, کیا کیا ہوا. ہر چیز میں خدا کی قدرت دکھائی دے گی. پانی پینے کے لیے بیٹھ تو یہ بھی دیکھ کہ یہ پانی تو پی رہا ہے, اس میں اللہ نے کتنا مزہ رکھ دیا. پیاس لگی ہو تو پانی پینے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ بڑے بڑے عمدہ دسترخوانوں پہ بڑھیا بڑھیا لذیذ کھانوں میں نہیں آتا ہوگا جو پانی کے ایک پیالے میں خدا تعالیٰ مزہ دے دیتا ہے. بے شک سبحان اللہ. پیڑ پودوں کو دیکھو, گنگول گڑاؤں کو چھاتے دیکھو, کبھی سورج پہ غور کیا کرو, کبھی چاند پہ غور کیا کرو. بادلوں کو دیکھو, پہاڑوں پہ جاؤ, پہاڑوں کی چوٹیوں کو دیکھو, دریاؤں کو دیکھو. ذرا سی دیر میں سوکھے پتے, پھر اس کے بعد میں پتجھڑ کے بعد بہاروں کو دیکھو, نئی نئی کوپلوں کو دیکھو. ابھی دھوپ ذرا سی دیر میں مڈلاتے بادلوں کو دیکھو. طرح طرح کی چیزوں میں غور کرو گے, جتنا غور کرو گے, جتنی فکر کرو گے, ہر فکر کے بعد یہی نکلے گا کہ اللہ ہے. بے شک. بلکہ یہ سائنس جو ترقی کر رہی ہے, اس کی ترقیات نے اور بھی آنکھیں کھول دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا دے سکتا ہے. فکر کرو, کائنات کا مطالعہ کیا کرو, اور کائنات کے مطالعے میں مومن اسی کو تو کہتے ہیں, صحیح معنی میں مسلمان اسی کو تو کہتے ہیں جس کو ہر چیز میں خدا دکھائی دینے لگے, خدا کا جلوہ دکھائی دینے لگے. جہاں بھی نظر پڑے, جدھر بھی دیکھے تو خدا کا جلوہ دکھائی دینے لگے, اور اس کے جسم کی بوٹی کہنے لگے کہ اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, حق کو اللہ ہی نے پیدا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کیا کرو ہے. اور اللہ کا شکر کرنے کا ایک بہترین طریقہ بتاؤں, ترکیب. میں کیا بتاؤں, حدیث میں ہے, توجہ ہے آپ کی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فلینظر الى من هو اسفل منہ. جب تم میں سے کوئی کسی ایسے کو دیکھے کہ جو اس سے اچھا ہے, اپنے سے بڑھیا کو, اونچے کو دیکھے, جب اپنے سے اوپر کو دیکھے تو اپنے سے نیچے والے کو بھی دیکھ لے. اگر تو کچے مکان میں رہتا ہے تو بلڈنگوں کو مت دیکھ, فلیٹوں کو مت دیکھ, کوٹھیوں کو مت دیکھ, ان کو بھی دیکھ لے کہ جن کے پاس مکان ہی نہیں ہے, پرائے مکان میں کرایوں میں رہتی. بے شک. جب تو ان کو دیکھے گا تو کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مکان تو دیا ہے, بھلے سے کچا ہی صحیح. بے شک صحیح. اگر تو ان کو دیکھ رہا ہے, اگر تیرے پاس 2 جوڑی کپڑے پہننے کے لیے ہیں تو ان کو مت دیکھ جن کے پاس 50 جوڑی ہیں, ان کو بھی دیکھ لے کہ جن کے پاس کپڑے ہی نہیں ہے. اگر تیرے دسترخوان پہ ایک ترکاری ہے تو ان کو مت دیکھ کہ جن کے دسترخوانوں پہ 50 چیزیں سجی ہوئی ہیں, ان کو بھی دیکھ لے کہ جنہیں ایک بھی میسر نہیں ہے. اگر تیرے جسم میں ایک بیماری ہے تو ان کو مت دیکھ کہ جو بیمار نہیں ہے ان کو بھی دیکھ لے, ان کو بھی دیکھ لے کہ جن کے جسم میں 10 بیماری ہے. اگر تیرے مرد ہے, علاج کے لیے پیسے بھی ہیں, دوا کھانے کے لیے, تو ان کو بھی دیکھ لے, ان کو بھی دیکھ لے کہ جن کے پاس بیماری بھی ہے, علاج کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں. اسپتالوں میں جاؤ, لوگوں کو تڑپتے دیکھو تو اپنی راتیں یاد کیا کرو کہ ہم کتنے آرام سے گھروں میں سوتے ہیں,
جب ان کو یاد کرو گے جو روڈوں پہ سسک کر آتے ہیں، کاٹتے ہیں چوٹیں کھا کر کے، انہیں دیکھو گے اسپتالوں میں چیختے پکارتے ہیں جناب والا، ان کی چیخیں نکلتی ہیں، جب انہیں یاد کرو گے تو بستر پر لیٹو گے تو خدا کا نام لے کے لیٹو گے، خدا کا شکر کر کے لیٹو گے، عشاء کی نماز پڑھ کے لیٹو گے، کان کھول کے سن لو، اپنے سے نیچے کو دیکھو گے، پریشانیوں کو دیکھو گے، مشکلوں کو دیکھو گے، اللہ کا شکر کرو گے۔ تو میں آج اعلان کر کے جا رہا ہوں، بتا کے جا رہا ہوں، جو خدا کا شکر گزار بننا چاہے، جو اللہ کا شکر کرنا چاہے، وہ دنیا میں اپنے سے کمتروں کو، گھٹیا لوگوں کو، پریشانوں کو، بیماروں کو، دکھ والوں کو، درد والوں کو، کلیش والوں کو، ٹینشن والوں کو، مصیبت والوں کو، ان لوگوں کو دیکھے، مخلوق الحال کو، بے گھر بار کو، چیختے پکارتوں کو، روتے پیٹتوں کو، ان کو دیکھا کرو، ان کو دیکھو گے خدا کا شکر کرو گے، اور جو خدا کا شکر کرے گا وہی خدا والا بنے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اب تو اوپر کوئی دیکھ رہا ہے آدمی، ارے ہم بھی ایسے ہوتے، ارے اس کو دیکھ رہا ہے، نیچے بھی دیکھ۔ اور دنیا کا نظام کچھ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ آدمی کتنا ہی پریشان ہو، جب وہ ڈھونڈے گا تو اس کو اپنے سے بھی زیادہ پریشان مل جائیں گے۔ تو نظام ایسا ہے دنیا، بڑا بڑا پریشان آدمی ہے بھیا، پوچھو مت۔ اور اب تو پریشانیاں اور بڑھ گئی ہیں، اخباروں میں پڑھ رہا ہوں، روزانہ خبریں آ رہی ہیں، لوگ گولیاں کھا کھا کے مر رہے ہیں۔ پھانک لی سلفاز، پھانسی لگا لی، تو یہ پھانسی کیوں لگاوے گا کوئی؟ زیادہ ہی پریشان تو ہوتا ہو۔ سلفاز کی گولی کھانا کوئی آسان کام تھوڑی ہے، زیادہ ہی دکھی ہوتا ہوگا۔ بڑا بڑا دکھی آدمی ہے دنیا میں، بوراؤ مت۔ اور چین کی روٹی کھانے والوں، مکانوں میں چین سے سونے والوں، تم دن بدن گھر کی گرستیاں بڑھائے جا رہے ہو، اپنی زندگی کو تم بالکل محتاج بنا دے رہے ہو ہر چیز کا۔ کبھی نیچے پلٹ کے بھی دیکھو، کبھی پیچھے گھوم کے بھی دیکھو۔ چلتے چلتے ایک بزرگ کی ایک بات بھی سنا چلیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گلستہ فارسی کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا، ننگے پیر تھا، گرم دیتا تھا، میرے پیر میں جوتی نہیں تھی، میرے پیر میں جوتی نہیں تھی۔ سمجھا آپ؟ کلمہ شریف کا ذکر کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ریت گرم تھا، میرے پیر میں جوتی نہیں تھی، چلتے چلتے پیر میں چھالے پڑنے لگے تو میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یا اللہ، تو نے مجھے کم از کم جوتیاں تو دے دی ہوتی۔ یہ وسوسہ پیدا ہوا، اسی سوچ میں آگے بڑھتا رہا۔ جمعے کا دن تھا، سامنے دمشق شہر مشہور ہے دمشق، جمعے کی نماز تیار تھی، جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے میں سیڑھیوں پہ چڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک انسان سیڑھی پہ جمعے کی نماز کے دن بھیک مانگ رہا تھا، مسجد کی سیڑھی پہ بیٹھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں پیر نیچے سے کٹے ہوئے تھے، دونوں پیر کٹو۔ ہاں، ارے کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا یا اللہ، تیرا لاکھ بار شکر ہے، تو نے جوتی نہیں دی ہے، کم از کم پیر تو دیے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ایسے بنتا ہے شکر گزار بندہ، اوپر کو دیکھے تو نہیں بنے گا، پیچھے کو گھوم کے دیکھے گا تب بنے گا۔ وہ نہیں سنا تم نے کسی دروازے پہ کوئی فقیر آیا تھا بھیک مانگنے کے لیے، سمجھے؟ انہوں نے کہا دو بھائی اللہ کے نام پہ، میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ گھر والا تھا کچھ سمجھدار، پڑھا لکھا، ہوش مند، وہ نکلا، اس نے کہا بھائی ایسا کر، اپنی ایک انگلی کاٹ کے دے دے، 1000 روپے لے لے۔ انگلی کاٹ کے تو نہیں دوں گا۔ اچھا اپنا ہاتھ کاٹ کے دے، 10,000 روپے لے لے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا، تمہیں بھیک دینا ہے دو ورنہ ہم چلے۔ اچھا ایک ٹانگ کاٹ کے دے دے اور 20,000 روپے لے لے۔ فقیر کھسیا گیا کہ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، کبھی انگلی کاٹے، کبھی ہاتھ کاٹے، کبھی پیر کاٹے، دینا دے ہم چلے۔ اچھا اپنی ایک آنکھ نکال کے دے دے، 50,000 لے لے۔
اب وہ سلگ گیا بالکل سمجھے لال تال ہو گیا. حافظ باہر کا چلے جائے خدا تنگنیز پائے گدا لنگنیز کہیں جا کے مانگ لیں گے. چلے ہم چل دیا اسے آ کے انہوں نے پکڑا ہاتھ. انہوں نے کہا سن تو بھیک مانگ لیکن یہ مت کہو کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں. یہ لاکھوں روپے کا سودا پہ جو نقد تیرے پاس دینے کو تیار نہیں ہے لاکھوں میں بھی اور تو کہہ رہا ہے میرے پاس کچھ ہے نہیں. مسلمانوں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے آنکھوں کی قدر اس سے پوچھو کہ جس کے پاس آنکھیں نہ ہو. کیا بات ہے, صحیح بات ہے. جس کی چلی گئی ہو تو اسپتالوں کے چکر لگانے والے سے پوچھو آنکھ کی کیا قیمت ہے. ہاتھ کی قدر اس سے پوچھو جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے. پیر کی قیمت اس سے پوچھو جس کے پاس پیر نہیں ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے ہر وقت خدا تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں کروڑوں نعمتیں ہمارے اوپر برستی رہتی ہیں. انسان جہاں بھی ہے خدا کی نعمتوں میں گھرا ہوا ہے. سبحان اللہ. انسان کوئی ہے ہر وقت اس کے منہ سے نکلے اللہ اللہ نکلے, سبحان اللہ نکلے, تعال اللہ نکلے, اللہ اکبر نکلے, استغفر اللہ نکلے. جب بھی منہ کھلے تو اللہ کا نام نکلے. اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنے اوپر جب غور کرے گا بدن کی بوٹی بوٹی کہے گی, جسم کا بال بال کہے گا, روا روا کہے گا. ارے انسان آنکھیں کھول اور اللہ اللہ کہتا رہو. جہاں بھی چل اللہ کا شکر کرتا رہو. ہر وقت منہ سے یہی کہتا رہو یا اللہ تیرا شکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علامہ تقی احمد صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب لوگ کہو ایک مرتبہ یا اللہ تیرا شکر ہے. اور کہو یا اللہ تیرا شکر ہے. یا اللہ تیرا شکر, یا اللہ تیرا شکر ہے. عادت ڈال لو, عادت ڈال لو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت یا اللہ تیرا شکر ہے. درد ہو, تکلیف ہو, بیماری ہو, پریشانی ہو, کلیش ہو, الجھن ہو, دقت ہو, افلاس ہو, فاقہ ہو, مصیبت ہو, تب بھی منہ سے کیا نکلنا چاہیے یا اللہ تیرا شکر ہے. اب مصیبت میں پریشانی میں جب بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے تو اللہ کو بڑا پیار آتا ہے. میں نے اپنے بندے کو مصیبت دی, پریشانی دی, پھر بھی میرا شکر کر رہا ہے. خصوصی رحمت اس پہ نازل ہوتی ہے. بلکہ یہ 5 ٹائم کی نماز رکھی گئی ہے, اس میں یہ حکمت بھی ہے. نماز کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کے پڑھ, چاہے ٹیک لگا کے پڑھ, چاہے لیٹ کے پڑھ. کبھی پڑھ کے دیکھنا, بخار میں بیماری میں نماز پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے, بڑی طبیعت کو خوشی ہوتی ہے. اس کا مزہ لوگ جانتے ہی نہیں. کاش کو جانتے, لو کانوا یعلمون. لوگ جانے ہی نہیں, سمجھے ہی نہیں. اور چلتے چلتے ایک بات یہ بھی کہتا جاؤں, میں تقریر نہیں کر رہا ہوں, میں سمجھو کہ آج میں آپ حضرات کے لیے اپنی بساط بھر کوشش کر رہا ہوں کچھ دے جاؤں اللہ کی توفیق سے, کہ اللہ کا ذکر کرنے کا, اللہ کا شکر کرنے کا, اللہ کا نام لینے کا سب سے بہتر طریقہ 5 ٹائم کی نماز کی پابندی. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت سے لوگ میں نے دیکھے ادھر ادھر بھاگتے ہیں, وظیفے پوچھتے ہیں, وظیفہ بتا دو, عمل بتا دو, اس کا وظیفہ بتا دو. میں وظیفوں کا مخالف نہیں ہوں, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا وظیفہ اسلام میں 5 ٹائم کی نماز ہے. بے شک بے شک. برات کی رات کے اس موقع پر یہ مراد آباد کی عیدگاہ کے میدان میں جمع ہونے والی امت مسلمہ سن لو اس فقیر کی بات, بھول مت جانا. اسلام میں پہلا وظیفہ, پہلا عمل, اسلام میں پہلا ذکر, اسلام میں پہلا شکر, سب سے بڑا وظیفہ اسلام میں فجر و ظہر, عصر و مغرب اور عشاء کی پابندی ہے. جس کی نماز ہے اسی کا عمل بھی ہے, اور جو نماز ہی نہیں ہے اس کا کوئی عمل نہیں ہے. سبحان اللہ, حق ہے. بے شک. کوئی وظیفہ نہیں ہے اس کے لیے. سمجھے, بڑے بڑے دیکھے میں نے تسبیح لیے بیٹھے ہیں 1000 دانے کی, اور نماز کے ٹائم گول. خاص طور پہ یہ کنے دھننے والے چل رہے ہیں, پڑا پھوکی والے آج کل, یہ جنتر منتر والے, میں نے بہت دیکھ رہا ہوں. وظیفے بہت بہانے گا, نماز پہ تو جائے گا ہی نہیں, جائے گا تو ٹائم گزار کے جائے گا, الٹی سیدھی پڑے گا. بڑھیا کر کے پڑھ, بڑھیا کام بڑھیا کر کے پڑھ, خوب اطمینان سے پڑھو. اگر فرصت ہو تو مسجد میں کچھ دیر پہلے جا کے بیٹھو,
نماز بھی عبادت ہے، نماز کا انتظار بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، نماز کی فکر بھی عبادت ہے، نماز کی عبادت، نماز بھی عبادت ہے اور نماز کی تیاری بھی عبادت ہے۔ تمہیں معلوم ہے حدیثوں میں لکھا ہے کہ نماز کے انتظار میں جو مسجد میں صفیں لگی ہوتی ہیں، وہ ان صفوں پر جو نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں مسجد میں، ان کے اوپر خدا کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سمجھے سمجھے آپ؟ ایک حدیث میں یہ بھی ہے، صحابہ اکرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ عجزنا فی الترحب، ہمیں رہبانیت کی اجازت دیجئے، ہمیں دنیا چھوڑنے کی اجازت دیجئے۔ پہلی امتوں میں لوگ دنیا چھوڑتے تھے، جنگلوں میں جا کے بسیرے ڈالتے تھے، بیاہ شادی نہیں کرتے تھے، گھاس پھوس کھاتے تھے، تارک دنیا راہب بن جاتے تھے۔ اے اللہ کے رسول ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ ہم بھی دنیا بالکل چھوڑ دیں۔ عجزنا فی الترحب، ہمیں رہبانیت کی اجازت دیجئے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا سنو، ترحب امتی انتظار الصلاۃ فی المساجد، میری امت کا ترحب یہ ہے، میری امت کا ترک دنیا یہ ہے، انہیں جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا ترحب یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے نماز کا انتظار کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق۔ کوئی وظیفہ کوئی عمل قبول نہیں ہے جب تک کہ آدمی نمازی نہ ہو۔ بلکہ میں بڑی صفائی سے ایک بات کہہ دوں، بڑی صفائی سے، میری عادت ہے اللہ کی توفیق سے میں چھپاتا نہیں ہوں دین، چاہے اپنے ناراض ہوں چاہے غیر۔ جو لوگ مجھ سے مسلکاً مذہباً اختلاف رکھتے ہیں، نہ میں ان کی پرواہ کرتا ہوں، نہ اپنوں کی، اپنے نعرے بولنے والوں کی، یا اپنے لیے میرے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں تعظیم کرتے ہیں، میں ان کی پرواہ نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کی توفیق سے میں صحیح بات بتا کے جاؤں گا۔ ہم سنی ہیں، مذہب اہل سنت والے، ہمیں لوگ بریلی والا بھی کہتے ہیں بے شک، لیکن ہم صاف کہہ جا رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو کام ہیں، نیاز فاتحہ، نیاز فاتحہ 10ویں 20ویں 30 40ویں، سمجھے، درگاہوں کی حاضری، عرس کرنا، سلام پڑھنا، محفل میلاد شریف، جلسے، جلوس، قبروں پہ اذان، صلاۃ پڑھنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سب کام جائز ہیں۔ کیا ہیں بولو؟ جائز، لیکن فرض و واجب نہیں ہے، فرض و واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی نہ کرے تب بھی گناہ نہیں، ہاں اس کو منع نہ کرے۔ لوگوں سے ہمارا اختلاف اس معاملے میں ہے کہ وہ اسے ناجائز کہتے ہیں، ہم جائز کہتے ہیں، فرض ہم بھی نہیں کہتے۔ بے شک بے شک۔ اگر کوئی نہ کرے تو گناہگار نہیں ہے، ہاں جو برا کہے اس کو روکے وہ ضرور بد مذہب ہے۔ نیاز و فاتحہ عرس وغیرہ نہ کرنے سے آدمی گناہگار نہیں ہوتا ہے، ہاں اس کو برا کہنے والا، پاپ کہنے والا، شرک و بدعت کہنے والا ضرور دین سے غافل ہے۔ تو یہ سب کام جائز ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان سب صورتوں میں جس میں رائج ہیں، پیغمبر اسلام کے زمانے میں نہیں تھے، بعد میں رائج ہوئے، صحیح بات یہی ہے۔ لیکن چونکہ کام اچھے تھے اس لیے بزرگوں نے منع نہیں کیا۔ ابھی اذان کی تو پڑھ جائے قبر پہ، گانا تو گا نہیں رہا ہے، نہیں صحیح بات۔ الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ پڑھ رہا ہے، رسول اللہ پہ صلاۃ والسلام پڑھ رہا ہے، کوئی بندے ماترم تو بول نہیں رہا، تو کیوں منع کرے؟ فاتحہ کر رہا ہے تو کھانا ہی تو ہے، کوئی کوڑا تھوڑی ہے، کوئی گھوڑا نہیں ہے، کھانا ہی تو ہے، کھلا رہا ہے کھانا، تو کھانا کھلانا اسلام میں کوئی گناہ ہے؟ قرآن پڑھنا اسلام میں کوئی گناہ ہے؟ بزرگوں کے جا رہا ہے ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ والوں کے یہاں تو جا رہا ہے، کہیں اور تو نہیں جا رہا۔ تو ہمارے علماء نے کہا یہ کام برے نہیں ہے، اگرچہ بعد میں رائج ہوئے مگر جائز ہے، اچھے کام ہیں، لوگوں کو کرنے دو۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا ناجائز، ہمارے علماء نے کہا جائز، لیکن فرض و واجب ہم نے بھی نہیں کہا، مستحب ہے۔ ہم اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ فرض تو 5 ٹائم کی نماز ہے، فرض تو رمضان کا روزہ ہے، فرض تو
فرض تو ماں باپ کی خدمت ہے، فرض تو پرایا قرضہ لیا ہے تو اس کو دینا ضروری ہے، فرض تو حق تلفی سے بچنا ہے، حقوق کی ادائیگی کرنا ہے، فرض تو جمعہ شراب سے گانے تماشوں سے بچنا ہے، اور جس کے فرائض پورے نہیں اس کے نوافل قبول نہیں تو کان کھول کے سن لو، نیاز و فاتحہ، درگاہوں کی حاضری، عرس و محفل میلاد شریف بھی صحیح معنی میں انہی کے لیے ہے، ان کی نمازیں زکات روزے پورے ہیں، یہ انہی کا حق ہے۔ صحیح بات ہے، بات کو چھپانا نہیں چاہیے، بہت اچھی بات کہنا چاہیے صاف۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ نماز کی تو فرصت ہی نہیں ہے، جب 22 رجب تو پوری بن رہی ہے کنڈے کی دھڑا لے سر، سمجھے؟ نمازی 100 میں ایک بھی نہیں ہے، اب پوری بن رہی ہے گھر گھر۔ میں پوریوں کو منع تھوڑی کر رہا ہوں، منع کر رہے ہیں وہ کوئی اور ہوتے ہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں سیدھی بات ہے کہ تم اسلام کو کیا بدلو گے؟ اسلام ہمارا وہی ہے، مذہب ہمارا وہی ہے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے دیا ہے، جو مکے مدینے میں نازل ہوا ہے، جو محمد مصطفیٰ لے کر کے آئے تھے۔ اسلام میں 5 بنیادیں بتائی تھی، ایمان، کلمہ پڑھنا ایمان کا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، بس کی بات ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرنا، سمجھے؟ اب وہ تو جنہیں کہاں گیا، وہ تو دور گیا، اب تو کچھ پوچھو مت، سمجھا؟ اب روزہ اتنا ضروری سمجھ لیا، اتنا ضروری سمجھ لیا کہ 50-60 روپے 100 روپے کا مزدور، اور گھر والی نے پوڑیوں کے لیے پرچہ بنا کے دے دیا 1200 روپے کا، اور شبرات آئے گی تو حلوے کا پرچہ بنے گا، وہ بھی 1000-1200 سے کم کا نہیں بیٹھے گا، کبھی کھچڑے کا کبھی ملیدے کا، ٹھیک ہے؟ 50-100 کا مزدور اس کے دل میں یہ بٹھا دیجیے کہ اگر نہیں کرے گا تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا، سمجھے؟ اور تو سلامت رہا۔ یہ حال ہو گیا ہے ہمارے سنی لوگوں میں کہ ایک مردہ کم سے کم 10,000 کا بیٹھ گیا ہے، سمجھا؟ مارے ڈالنا ہے غریب آدمی۔ اچھا مولوی آتے ہیں تو دلائل تو دیتے ہیں کہ یہ جائز وہ جائز، کون کہتا ہے ناجائز، میں کہتا ہوں جائز، مگر یہ بھی تو بتاؤ کہ جائز بھی کہو پھر یہ بھی کہو فرض نہیں ہے، موقع ہو تو کر، نہ موقع ہو تو مت کر، یہ بھی کہو، سمجھے؟ اب مولویوں نے یہ تو کہا کہ وہ جائز جائز، کون کہتا ہے ناجائز، میں کہتا ہوں ناجائز، مناظرہ کر لو، چیلنج دے رہا ہے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، چیلنج دے، مناظرہ کر، مگر ادھر اور یہ جو گمراہی پھیلنے لگی کہ اب وہ قرضہ پرایا ہے تو قرضہ نہیں دے رہا ہے اور فاتحہ کر رہا ہے، اپنے سنی علماء نے لکھا ہے کہ جس کے اوپر قرضہ آتا ہو وہ فاتحہ میں خرچ کرنے سے پہلے قرضہ ادا کرے، سنی علماء نے لکھا ہے، بھائی میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پرایا لیا ہوا دینے کا نام نہیں ہے، دیکھ پکڑی، صحیح بات ہے، یہ ہو گیا۔ بات غریب آدمی بیچارہ، کئی جگہ ایسا ہوا ہے گھر میں موتا ہو گیا، اب سب چلا گیا علاج میں، اب کچھ تھا نہیں، اب وہ چنے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ حدیث شریف میں ایک آیا ہے کہ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کے کسی کے لیے بخش دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، حدیث۔ بے شک بے شک۔ تو بزرگوں نے یہ کہا کہ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے کے لیے کیا کرا جائے، اتنی تسبیحیں کہاں سے لائی جائیں، حساب کیسے لایا جائے، تو چنوں کا حساب لگا لیا تھا انہوں نے، تو 12.5 سیر چنے جو تھے، پرانا سیر جو ہوتا تھا جو تقریباً 1 کلو سے کچھ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہوگا، 10-20 گرام پرانا سیر، 12.5 سیر چنے بڑے بوڑھوں نے تول کے بنایا کہ 70,000 مرتبہ 70,000 ہو جاتی ہیں، تو وہ چنے چلا دیے، اب اسے اتنا ضروری کر دیا کہ اب بعض جگہ یہ بھی سننے میں آیا کہ سود پہ پیسے لا رہا ہے اور چنوں پہ کلمہ پڑھوا رہا ہے، یہ ہو گیا، مطلب اس کو اتنا ضروری بتا دیا لوگوں نے، سمجھے؟ اب بعض جگہ تو گاؤں کا تو عجیب حال ہے، شہروں میں بھی گاؤں میں بھی کٹے کا کھانا کھاتے ہیں، پورا گاؤں ٹھوسیا گھر بیٹھ کے، اس کے مردہ ایسے مر گیا، زندے کو ایسے مارو کہ پورا گاؤں ٹھوسو، سب کھاؤ،
जाए कोई। हाँ, अरे भाई गरीब आदमी, मजदूर आदमी, जिस पे कर्जा हो, परेशान आदमी, उसके घर पे पूरा गांव ठूसेगा तो वो मौत ही है उसकी, समझे? खूब खाते हैं लोग, बल्कि अब तो बारातों की तरह कार्ड छप रहे हैं, कट्टे खाने के चलिसने का कार्ड। हमारे आला हज़रत ने लिखा है मैयत का खाना, इसकी इजाजत नहीं दी है उन्होंने, दावत करके खिलाना, दावत करके मैयत का खाना खिलाने को उन्होंने मना किया। ये दावतें करना, एहतमाम करना ब्याह शादी वलीमे के खतने अकीके की तरह, ये मैयत के मौके के लिए दावतें नहीं है। सब्र करो, पैसा जो खुदा ने दिया है तो ऐसा माहौल मत बनाओ, ऐसा रिवाज मत बनाओ। अल्लाह की राह में खर्च करने के बहुत से तरीके हैं। फातिहा ही नहीं है खर्च करने के, और भी तरीके हैं। खिलाना ही नहीं है, और भी तरीके हैं। कहीं मस्जिद नहीं है, वहां मस्जिद बनवा दो, उसका सवाब अपने बाप की रूह को पहुंचा दो। बेशक बेशक। किसी बाल बच्चेदार आदमी के पास घर नहीं है रहने के लिए, उसका घर बनवा दो। बड़े बड़े लोग ऐसा कर सकते हैं, ऐसे लोग भी हैं हम में। और नियत कर लो कि इसका सवाब मेरे बाप दादा की, मेरी माँ की, बहन की, भाई की, बीवी की रूह को पहुंचे। कोई बीमार आदमी अस्पताल में जाया करो, देखा करो, बहुत से बीमार ऐसे हैं कि डॉक्टर धक्के दे रहे हैं उनको इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं है। डॉक्टर से कह दो कि इसका इलाज कीजिए, पेमेंट हम करेंगे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। और नियत कर लो कि इसका सवाब हमारे बाप को पहुंचे। बेहतरीन फातिहा है, उम्दा न्याज है। बेशक बेशक, समझा? बात फैल गई, बढ़ गई। बहरहाल कुल मिलाकर के मैं बताना ये चाहता था कि जो हमारे सुन्नियों के जो शियार कहला रहे हैं, बेशक शियार हैं, इनको ये है तो जायज, लेकिन आज अवाम ने जितना जरूरी समझ लिया है, नमाज रोजे से भी ज्यादा बज़ाहिर लगता है जरूरी समझते हैं, ऐसा नहीं है। फर्ज तो मियां नमाज है, सीधी बात है। अब पीर भी बात ऐसे चल रहे हैं, कुछ पूछो मत भैया, अल्लाह की पनाह। एक गांव में गया था मैं जलसे में, तो बताया कि एक मियाँ आए हुए, एक घर में ठहरे हुए गरीब आदमी के यहाँ पर, और 1 महीना हो गया मियाँ घर से निकल नहीं रहे। और उसके दिल में ये बिठाल दिया कि मियाँ नाराज हो गए, तेरा बेड़ा खराब हो जाए। अब वो कहीं से कर रहा है, बच्चों का पेट काट रहा है, मियाँ को भर रहा है। अरे भले आदमी, अभी एक जगह की बात है, अभी 8-10 दिन की एक बस्ती में एक आदमी बर्राने लगा। अब बोला कि वो हमारा मदार बनाओ, ऊपर वाले कह रहे हैं उसके, हमारा मदार बनाओ ना, हम तुम्हारे गांव को उलट देंगे। और ये बताओ कि इधर से उल्टेगा उधर से उल्टे। अरे भले आदमी, अल्लाह वाले कहीं सताने को आते हैं, कहीं बस्ती उलटने को आते हैं। अल्लाह वाले तो उलटती बस्तियों को सीधा करने के लिए आए हैं। अल्लाह वाले बेड़ा गलत करने को नहीं आए हैं। अल्लाह वाले तो गलत होते हुए बेड़ों को तराने को आए हैं। अल्लाह वाले डुबाने को नहीं आए हैं। अल्लाह वाले डूबतों को निकालने को आए हैं। अल्लाह वाले मुसीबत बन के नहीं आए हैं, वो तो अल्लाह की रहमत बन करके आए हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत और आज दिलों में ये बिठाल दिए कि मियाँ नाराज हो गए थे, बेड़ा करो को जाए, ऐसा भी किया, मियाँ घर बर्बाद करे जा रहा है किसी का। समझा? तो ये हालात बड़े बेकाबू होते चले जा रहे हैं। 7 कदम पे मस्जिद है, वहां जाने की फुर्सत नहीं है। 700 किलोमीटर पे पहुंच गए अजमेर शरीफ, बड़े भारे अजमेर शरीफ वाले हैं, शराब की बदबू मुंह से आ रही है, बस में गाना सुनते जा रहे हैं, वीडियो फिल्में चल रही हैं, तेरा मेरा दवाए बैठे, अम्मा एक एक दवा के पैसे गोली को तरस रही है घर में, बेटा अजमेर जा रहा है। किसी का दवाए बैठे, नकली माल की सप्लाई कर रहे हैं, समझे, उल्टी सीधी बातें पढ़ा रहे हैं, समझे, ग्राहकों को लूट रहे हैं, अपने बच्चों का शौक पूरा कर रहे हैं। अब बन गए मालदार, हमसे कह रहे हैं कि हम 7 दफे गए अजमेर शरीफ। मौलाना साहब आप कितने दफे गए? समझे? अरे ठीक है, जाओ, मना भी नहीं कर रहा हूं, चलो जाओ, सब जाओ अजमेर शरीफ, सब जाओ, बेनमाजी भी जाओ, ज्वारी शराबी जाओ, चलो जाओ। मगर मैं कहता हूं कम से कम इतना ही कर लेता कि जब
नमाजी था, लौट के आता तो खुदा वाले के यहाँ से नमाजी बन के आता। बेशक सही बात। अरे इतना ही कर लेता कि जब गया था तो शराब की आदत थी, अल्लाह से डरता, अल्लाह वाले की बारगाह में अल्लाह से तौबा करता, शराब से तौबा करके आता। मैं मना नहीं कर रहा हूँ ज्वारी भी जाओ अजमेर शरीफ, लेकिन कम से कम इतना कर लेता। गया था तो ज्वारी था, लौट के आता तो जुए से तौबा करके आता। गया था तो गानों तमाशों सिनेमों का शौक था, अजमेर से लौट के आया तो कुरान की तिलावत का शौक लेके आया। गया था तो लोगों को सताता था, अब ऐसा जहन लेके आया कि चाहे खुद परेशान रह लूंगा मगर किसी को परेशान नहीं करूंगा, खुद दुख झेलूंगा मगर किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। अरे इतना ही कर लेता। अब अल्लाह वाले के जाना हम तेरा मानते मगर ये जाना समझ में नहीं आ रहा है। गाने तमाशे हो रहे हैं, फोटोग्राफियां हो रही हैं, नाच रंगरंगेलियां हो रही हैं, ढोल धमाके हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। या अल्लाह वालों को बदनाम करने वाले हैं। आज मैं समझता हूँ अल्लाह तौफीक दे, खुदा से डरो और खुदा वालों की निगाहों के सामने हो। अल्लाह वालों की निगाहें तुम्हें देख रही है। मसनवी शरीफ में मौलाना रूम लिखते हैं कि दिल निगहदारे जो है बेहासिला, दिल निगहदारे जो है बेहासिला, और दर हुजूर हजरत साहिब दिला। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह। शेख वाकिफ गश्त अंदेशा और शेख मिस्र ले शेरो दिल बेशाश। समझा आप? कहते हैं कि ऐ लोगों जब अल्लाह वालों की बारगाह में पहुंचो तो अपने दिल को संभाल कर रखो। दिल लगे दारे ऐ बेहासिला, ऐ आम लोगों अपने दिल को संभाल कर रखो। दर हुजूर हजरत साहिब दिला, खुदा वालों की बारगाह में अल्लाह वाला तुम्हारे दिल को ऐसे देखता है, ऐसे घूमता है दिलों में जैसे जंगल में शेर आजादी से घूमता है। और फरमाते अज हज़ारात काबा यक दिल बेतरास, दिल बदास आवर के हज अकबर। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कलमे का जिक्र करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं ऐ लोगों कान खोल के सुन लो कि हजारों काबों से बढ़कर के एक मोमिन का दिल है। समझे? दिल को मत तोड़ो किसी के, दिल तोड़ के काबे को मत जा। समझे? दिल बदस्तावर के हज अकबर, किसी का दिल रख लेना, किसी दुखिया का दुख दूर कर देना, किसी की मुसीबत दूर कर देना, किसी रोते को हंसा देना, किसी का गम गलत कर देना, किसी की परेशानी दूर कर देना। फरमाते ये हज अकबर है, ये बड़ा हज है। वो काबे में जो होता है वो उसे छोटा हज कह रहे हैं। और यहाँ रह करके किसी का दुख दूर कर देना, किसी का दिल रख लेना, वो कहते हैं कि ये बड़ा हज है। सुभान अल्लाह, सुभान, बेशक। और आज दिलों को तोड़ रहे हैं, दरगाहों पर जा रहे हैं, काबे शरीफ जा रहे हैं, मदीने शरीफ जा रहे हैं, और किसी की हाय पीछे लगी हुई है, बद्दुआ पीछे लगी हुई है। औरतों को देखो, आदमी का खून पिएगी, कहना नहीं मानेगी। छोटी सी कमाई वाला आदमी उसको बता देगी कि फला ऐसे कपड़े पहने थी, हम भी ऐसी पहनेंगे। वो ऐसे देखा था, उनके यहाँ ये हुआ था, तुम भी ऐसी करो। नाक में दम करे हुए आदमी के 1 मिनट चैन नहीं है और नक्शा लेके निकल रही है, फलाने मियाँ के यहाँ जा रही हूँ। आदमी का खून पी रही है, अब मियाँ के यहाँ जा रही है। अब मियाँ भी बहुत निकाल रही है, नकली मदार बहुत बन रहे हैं, जहां देखो नकली मदार, प्रोपेगेंडे बहुत हो रहा है कमाई के चक्कर में। समझे? कान खोल के सुन लो, जिस बीवी का शौहर उससे नाराज है, उसका ठिकाना ना खुदा के यहाँ है ना खुदा वालों के यहाँ है। जिसके माँ बाप उससे नाराज है, उसका ठिकाना ना खुदा के यहाँ है ना खुदा वालों के यहाँ है। और जिस पर किसी की हाय पड़ी है, बदुआ लगी हुई है, जो किसी के खून पी के रह गया है, कोई कलेजे को पकड़ के रह गया है, कान खोल के सुन ले। उसके लिए जिसने ऐसा किया है, उसके लिए ना कोई दुआ है, ना तावीज़ है, ना डंडा है। समझे? हाँ, बात बहुत दूर पहुंच गई और तकलीफ बहुत लंबी भी निकलना थी मुझे। हाँ, समझे?
پہلے ایک بار یہ بتاؤ، خوب سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کے؟ ہاں انشاءاللہ. ہاں تو نیاز و فاتحہ وغیرہ ان چیزوں کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ جتنا موقع ہو کرو، نہ موقع ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے، خالی قرآن پڑھ کے ثواب پہنچا دو، ثواب پہنچ جائے گا. قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہے، بال بچوں کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اپنی کتاب درمیانی امت اور وہ آؤ دین پر چلیں جو ہے اس میں یہ سب تفصیل سے حوالوں سے لکھ دیا ہے، سب دلائل کے ساتھ. تقریروں میں سب نہیں کہہ پاتا ہوں، کتابوں میں نے سب لکھ دیا ہے. درمیانی امت آؤ دین پر چلیں، سمجھے؟ تو میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا تھا، بات کہاں سے چلی تھی؟ نماز سے چلی تھی کہ نماز بہترین شکر، بہترین ذکر نماز ہے. اللہ کے شکر کی بات میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اللہ کا شکر کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ 5 ٹائم کی نماز بھی ہے، اور اس کے علاوہ منہ سے ہر وقت کہتے رہو، عادت ڈال لو، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور کہو ایک مرتبہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. جب عادت پڑ جائے گی تو انشاءاللہ مرتے ٹائم بھی منہ سے نکلے گا. اپنے سے نیچے کو دیکھیے، اوپر کو مت دیکھیے. اچھا جاتے جاتے ذرا ایک بات کی طرف اور دھیان دلایا جائے آپ کو. ہم مذہب اہل سنت والے، ہمارے لیے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا جاتا ہے، جگہ جگہ کہیں میں نے سنا کہ یہ سنی لوگ جو ہیں یہ اللہ کو بھول گئے، پیروں ولیوں فقیروں میں لگ کر رہ گئے، میاں پیروں کا نام لیتے رہتے ہیں، بزرگوں کا نام لیتے رہتے ہیں، اللہ کا نام ہی نہیں لیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ہم پیروں ولیوں فقیروں کو بھی اسی لیے مانتے ہیں کہ وہ اللہ کا نام لیتے تھے. بے شک بے شک. انہیں ہم کہتے ہیں اللہ والا ہیں، وہ اللہ والے ہوئے جبھی تو ہمارے ہوئے. سمجھا آپ؟ ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی سبحان اللہ ہمیں کیا سبق دے کے گئے ہیں؟ سنو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. بڑا مشہور شعر ہے، آپ نے بار بار سنا ہوگا. حضور کی تعریف کی، حضور کی چوکھٹ سے بھیک مانگی، مدینے کے آستانے پہ دامن پھیلایا، مگر کیا کہہ کے پھیلایا؟ عیدگاہ کے میدان میں جمع ہونے والی امت مسلمہ سن، بریلی کے امام کی بولی، اعلیٰ حضرت کا پیغام، انہوں نے مدینے میں دامن تو پھیلایا ہے مگر کیسے؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. بولو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے ہم سب پڑھو، تجھے حمد ہے خدایا، 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 تجھے حمد ہے خدایا. 15ویں شب میں اس میں رات میں طبیعت چاہ رہی یہی پڑھتا رہوں. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. سبحان اللہ، سبحان. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ اللہ کو بھولنے والوں کی بولیاں ہیں؟ اور سنو بدلی والوں کا ہی شعر سنو. حضور کی تعریف کر رہے ہیں لیکن انداز کیا ہے؟ یا رسول اللہ، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھا. حضور کی تعریف بھی ہو رہی ہے، حضور کی بے مثال شان کا ذکر بھی ہو رہا ہے، محمد مصطفیٰ کی لاجواب شخصیت کا ذکر بھی ہو رہا ہے، مدینے والے کی تعریف بھی ہو رہی ہے، مگر خدا کو بھول کے نہیں ہو رہی ہے، خدا کا نام لے کے ہو رہی ہے. اور وہ بھی کیا مسلمان جو خدا کو بھولے؟ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات میں جس کو جو کچھ بھی ملا ہے سب خدا کا دیا ہوا ہے، اور خدا ہی دینے بخشنے والا ہے، اور کوئی بھی کسی کو کچھ دیتا بخشتا ہے تو وہ خدا کا ہی دیتا ہے. قل اللہم مالک الملک
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. اے دو جہاں کے مالک، اے گلشنوں کے والی، ہر چیز سے ہے ظاہر حکمت تیری نرالی. تیرے ہی فیض سے ہے سرسبز ڈالی ڈالی، پتوں میں تیری رنگت، پھولوں میں تیری لالی. یہ سلسلہ جہاں کا، دنیا کے گلستاں کا، پھولوں بھری زمین کا، تاروں کا، آسماں کا، پیارا ہے نام تیرا، پیارا ہے کام تیرا. تو نے ہمیں بنایا اور بولنا سکھایا، ہر شے میں ہم نے دیکھا تیرے کرم کا سایہ. مالک ہے تو خدایا، خالق ہے تو خدایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھا؟ تو دیکھو واقعی بریلی والوں نے جو کہا ہے بالکل بالکل لگتا ہے کہ اسلام یہی ہے یہ لگتا کیا ہاں؟ وہ خدا نے ہے مرتبہ، انہوں نے وہ دین دیا کہ نہ خدا کو بھولنے دوں گا نہ خدا کے محبوب کو بھولنے دوں گا. جو خدا کو بھلا ہے اس کے لیے بھی میرے ہاتھ میں کوڑا ہے، اور جو خدا کے محبوب کو بھلا ہے اس کے لیے بھی میری تلوار نام سے باہر ہے. بے شک. نہ میں ان کی دال گلنے دوں گا نہ ان کی دال گلنے دوں گا. نہ پیروں فقیروں کے چکر میں، نہ پیری مریدی کے چکر میں خدا کو بھول رہے ہیں اور پیروں کو خدا سمجھے بیٹھے ہیں. ان سے بھی میرا اختلاف ہے، ان سے میری جنگ ہے. اور جو خدا کا نام لے کر خدا کے محبوب کی توہین کر رہے ہیں، خدا کے رسول کی شان گھٹا رہے ہیں، ان سے بھی میرے لیے جنگ ہے. میں خدا والا بھی ہوں اور خدا کے محبوب والا بھی ہوں. خدا بھی میرا ہے، خدا کا محبوب بھی میرا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے مذہب اہل سنت. کسی کو کہتے ہیں لوگ مسلک اعلیٰ حضرت. واہ واہ. سمجھے؟ اور کچھ تھوڑی ہے یہ. وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. یا رسول اللہ، سب لوگ کہو یا رسول اللہ. وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. یہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیری خلقوں کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلقوں کو حق نے عظیم کہا. اور تو ہی مالک ہر دو سرا ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. ہاں مجھے کہنے دو. یہی کہتی ہے بلبل باغی جناب کہ رضا کی طرح کوئی شہر بیا نہیں ہند میں واصف شاہ خدا. مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سنو، بات میں سے بات نکلی ہے تو اور سنو. وہ اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم کی منقبت لکھی ہے، بہت لمبی ہے. واقعہ مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. ہستیاں چلتی ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، اغنیاں پلتی ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا. بہت لمبی ہے، کئی سو شعر ہیں، 3 قسطوں میں ہے غوث پاک کی منقبت بریلی والوں کی. اسی میں جب مخالفین کی خبر لی ہے تو بات کہنے کا ڈھنگ دیکھو. سبحان اللہ کہہ دو ایک بار، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو کیا کہا اس پہ یہ قہر کہ اب چند مخالف تیرے چاہتے ہیں کہ گھٹا دے کہیں رتبہ تیرا، لیکن تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، اور جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. واہ واہ. کون بڑھائے؟ اللہ. اب بولو. ارے اسی لیے بلوا رہا ہوں میرے بھائی، آپ کے منہ سے اللہ کا نام لے. کون بڑھائے؟ ہاں جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. صحیح بات یہ ہے، چند جملوں میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور سید شاہد علی میاں صاحب، حضور سید شاہد علی میاں صاحب، علماء اہل سنت. تشریف رکھیے. مفتی و قاضی شہر رامپور
जलालुल इल्म हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद शाहिद अली मियां साहब, सुभान अल्लाह। जल्दी बैठ जाओ, स्टेज पे जो आया है तुम्हारे लिए आया है, कहीं जाएगा थोड़ी आने वाला। जल्दी बैठो, वक्त की कदर करो, कलमा शरीफ का जिक्र करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, सब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। भरोसा किया तो अल्लाह की जात पर किया, तकिया किया तो खुदा की जात पर किया, एतमाद किया तो खुदा के नाम पर किया। मर्तबे देने वाला खुदा है, इज्जतें देने वाला खुदा है, शान और शौकत देने वाला खुदा है, रिफअतें बुलंदियां देने वाला खुदा है, माल और दौलत देने वाला खुदा है, हुकूमत और रियासत देने वाला खुदा है, हर चीज देने वाला खुदा है, हर फन इल्म देने वाला खुदा है, हर शय देने वाला खुदा है। इसके पास जो कुछ है सब खुदा का है। कोई किसी को देता है तो वो भी खुदा ही का दिया हुआ देता है, देने वाला भी खुदा ही का दिया देता है। अल्लाह का खजाना बट रहा है खुदा वालों के यहाँ से। हकीकी मालिक खुदा है, हकीकी देने वाला मोती खुदा है। कायनात के अंदर जो भी जिसको देता है वो खुदा ही का दिया हुआ देता है, समझे आप? बेश। और बल्कि मैं चंद जुमलों में अपनी बात कहकर अब गुजर जाऊंगा। चंद जुमले दिल पर लिखने के। हमने बुजुर्गों, पीरों, वलियों, फकीरों, मौलवियों, आलिमों, दुर्वेशों, इमामों को भी इसलिए नहीं माना है कि वो हमें खुदा को भुला दें, और जो खुदा को भुलाएं वो फकीर है ही नहीं। सही। जो अपना चर्चा कराए, अपनी तारीफ सिखाए, अपना नाम लेवाए, अपने जिक्र में ही घुमाए रखे, अल्लाह का नाम भुलाए, वो अल्लाह वाला ही नहीं है, समझे? मौलवी, आलिम, पीरो, फकीर वो हैं कि अगर हम खुदा को भूल गए हों, अल्लाह को भूल गए हों, तो वो हमें अल्लाह की याद दिला दें। हम गाफिल हो गए हों तो हमें जाकिर बना दें, हम नाशुक्र हो गए हों तो हमें शाकिर बना दें, हमारी जबान पे अल्लाह अल्लाह जारी करा दें। हमने उन्हें भूलने के लिए नहीं माना, जैसे आजकल कुछ खानकाहों में खुल के मैं कह रहा हूं ये हो रहा है, समझे? ऐसी ऐसी बातें लोग कह जाते हैं कि हमने अपने पीर को देख लिया, यही हमारी नमाज है। अब मियाँ भी कुछ नहीं कह रहा, पीर भी कुछ नहीं कह रहा। बदायूं के इलाके में अभी मैंने एक बड़ी गलत बात सुनी, बताइए क्या होने लगा जी? एक मुरीद के यहाँ लड़की पैदा हुई और वो कह रहा है कि ये लड़की मुझे खुदा ने दी, मेरे पीर ने दी। ये कहने की क्या जरूरत है? पीर भी देता है तो खुदा का दिया हुआ ही देता है। तो खुदा को भुलाने वाले पीर और फकीर नहीं हो सकते। मैंने साफ कर दिया है, बात क्लियर कर दी है। कोई मिसगाइड करे हमारे मजहब की तरफ से किसी को तो याद रख लेना हमारा मजहब यही है। जिम्मेदार हस्ती हमारे मजहब की तशरीफ फरमाया। हमने अल्लाह को भूलने के लिए नहीं माना, हमने उनको भी इसीलिए माना है कि उनके जरिए से हमें अल्लाह की याद आए। हम भूल गए हो तो हमारी जबान पे अल्लाह अल्लाह जारी करा दें। हम बेनमाजी हो गए हो तो हमें नमाजी बना दें, हमें नमाज में मजा ना आता हो तो वो हमें नमाज की लज्जत हासिल करा दें, हमें खुदा की बारगाह में झुका दे, दुनिया से हमारा दिल हटा दे और खुदा की याद में हमारा दिल लगा दे। हमने उनको इसीलिए माना है। हमारे बरेली के आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रजा खां का ऐलान है, हम हैं उनके वो हैं तेरे तो हुए हम तेरे, हम हैं उनके वो हैं तेरे तो हुए हम तेरे, और इससे बढ़कर तेरी सिमत और वसीला क्या है? इससे बढ़कर तेरी सिमत और वसीला क्या है? मेरे दीनी इस्लामी ईमानी भाइयों, मैं आपकी खिदमत से जा रहा हूं, हर आने वाले को जाना है। पहले यार ये नाम दिया जाता, मैं जा रहा हूं और हर आने वाले को बोलो जाना है।
मैंने आपको बताया था कि अल्लाह का शुक्र करने का, अल्लाह का जिक्र करने का एक तरीका तो यह है कि अपने से नीचे को देखो, जैसा कि हदीस में है। दूसरी बात यह बता के मैं आपको जा रहा हूं कि मौत को याद करो। इतना जो मौत को याद करेगा उतना ही उसकी जबान पे अल्लाह का नाम जारी रहेगा। कब्रिस्तान जाओ तो कब्रों को देखो और ये समझो कि ये वही लोग हैं, कभी हमारी तरह ये भी चलते फिरते, घूमते फिरते, खाते पीते थे, मौज मस्तियां करते थे, सड़कों पे ये भी चला करते थे। देख कर इबरत हासिल करो। कब्रों की ज़ियारत इसलिए है कि आदमी उसके दिल में खुदा का खौफ पैदा हो। भूलो मत तो कान खोल के सुन लो, मैं आपको बताया जा रहा हूं कि हम आप मौत को भूल जाएं मगर मौत हमें नहीं भूलेगी। लोग मौज मस्तियां कर लें, गाने तमाशों में लग जाएं, ढोल धमाकों में लग जाएं, पूंजियां जमा करने के लिए पढ़ाई बेमानियां कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, ये मौत को भूल जाएं मगर मौत इन्हें नहीं भूलेगी। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरुजिन मुशय्यदा। ए लोगों, मौत तुम्हें पकड़ लेगी अगर तुम पत्थरों के मजबूत किलों में बंद होकर के क्यों ना बैठ जाओ, मौत वहीं पर पहुंच जाएगी। मैं आपसे ये कह के जाना चाहता हूं, तुम मुझे भूल गई हो, तुम मुझे भूल गई हो मगर तुम अल्लाह को मत भूलियो और मौत को याद रखियो। हमें भूल जाइयो मगर अल्लाह का नाम याद रखियो, अल्लाह का जिक्र करते रहियो और मौत का जिक्र, मौत को याद रखियो। जब मौत को याद रखेगा वो अल्लाह का जिक्र करता रहेगा और मौत को अगर भूल जाओ तब भी वो आएगी। मौत को फरामोश कर दो, मौत की तरफ से गाफिल हो जाओ तब भी वो आएगी। बचाए